صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اطاعت و فرما برداری، غلامی اور غلامی کا نتیجہ، جن حضرات نے غلامی کی ان کو اللہ پاک نے دنیا ہی میں کتنا اونچا کیا، جنہوں نے سرکشی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سامنے بغاوت کی، دنیا میں بھی عزت کی موت نہ مر سکے، آخرت میں خدا جانے کیا بنی ہوگی۔ اتنا اولو العزم پیغمبر، اتنی بڑی شان، جس کی نبوت کے ڈنکے عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے بجاتے ہو، کیا کہنا سرکار کی دو عظمت کا۔ اور ایک ہم ہیں، کسی نے نام لیا تو انگوٹھے چوم لیے، حق ادا ہو گیا، محبت بھی ہو گئی، غلامی بھی ہو گئی، اطاعت بھی ہو گئی، فرما برداری بھی ہو گئی۔ اور اگر کبھی زیادہ ہی محبت نے جذبہ مارا تو قوالی شریف سن لی، وہ کلام پاک جس کو پڑھتے پڑھتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ورم کر جایا کرتے تھے، اس کو پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے بھی، خواہ وہ بادشاہ تھے یا وہ وزیر تھے یا وہ امیر تھے یا وہ غریب تھے، جنہوں نے اپنے دل کے اندر محبت بسائی اور مرتے دم تک اس کو نبھایا، خدا کی قسم اللہ کا قرآن گواہ ہے، یوں آواز آتی ہے، ادھر موت آ رہی ہوتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں مرحبا، ہم تیرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ آواز آتی ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، التی کنتم توعدون، جتنے پروردگار عالم نے تجھ سے وعدے کر رکھے ہیں، ان تمام کو نبھانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ہم پہلے سے تیار کھڑے ہیں۔ جو لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل میں عظمت بسا لیتے ہیں، محبت بسا لیتے ہیں، اپنے آپ کو غلام بنا لیتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، تم یہاں دنیا میں بیٹھے ہو، جھوپڑیوں میں رہتے ہو، مکان اور دکان پہ بیٹھے ہو، ادھر فرشتے آواز دیتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ نورانی مخلوق، نورانی فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، ان بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، جو کسی کا حق کھانے سے بچتے ہیں، جو دوسروں کی بے آبروئی کرنے سے بچتے ہیں، جو ہر وقت قبر فکر کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، جن کو ہر وقت موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں ربنا وادخلہم الہی، ہم دعا کرتے ہیں ان کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، تمام کو جنت میں داخل فرما دے۔ اتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی، بیٹھا گھر میں ہے، دعا فرشتے کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی دعا آج ہمیں نصیب نہ رہی۔ یوں آتا حدیث پاک میں فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے یوں فرمایا، جس نے میری مسجد میں چراغ جلا دیا، میری مسجد کو روشن کیا، منور کیا، 70,000 فرشتوں کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں جب تک چاندنا رہے، جب تک روشنی رہے، جب تک میرا گھر منور رہے، تم اس میرے بندے کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرو۔
یوں آتا حدیث پاک میں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسجد کو مزین کرتا ہے، جو مسجد میں صفائی کرتا ہے، مسجد کے اندر کا گرد و غبار جو اس کی بدن پہ پڑتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تم اس کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہو کر سجدوں میں پڑھ کر دعائیں کرو، الہی جہاں جہاں مسجد کی خاک پڑی جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اعمال کی بات ہے ساری، کرنے والا پائے گا، دیکھنے والا رہ جائے گا۔ جو گاڑی میں سوار ہوگا منزل مقصود کو وہی پہنچے گا، پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر گاڑی کی زیارت کرنے والا نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے منہ میں مٹھائی جائے گی اسی کا منہ میٹھا ہوگا، سامنے کھڑے ہو کر کھاتے ہوئے کو دیکھنے سے منہ میٹھا نہیں ہوگا۔ اس لیے اعمال کی ضرورت ہے، انقلاب لاؤ زندگی میں۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس چیز کو برپا کرنے کے لیے، جس کا رواج دینے کے لیے، جس کی اصلاح کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کھپا دی۔ صحابہ کرام کے مزاج بدلے، حالات بدلے، طبیعتیں بدلی، اور جو حکم آیا اس میں کیوں ترانہ کی؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے یوں کہا یا رسول اللہ یہ حکم ایسے کیوں ملا ہے، کیوں کا نام نہیں، کیوں آ جائے تو غلامی کیسی؟ جو حکم ملا اسی کے سامنے سر جھکا دیا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں جس دن شراب کی حرمت کا اعلان ہوا کہ شراب حرام ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی پھری، بارش کے پانی کی طرح بہ گئی، اور میرے تیرے جیسے نہیں تھے، چلو جی شراب پینا حرام ہے نا، پیسے لگے اپنے پیسے تو بنا لو، یہودیوں کے ہاتھ بیچ دو، عیسائیوں کے ہاتھ بیچ دو، کافروں کے ہاتھ بیچ دو، بڑے پیسے تو کھڑے کرو، چلو آئندہ خریدیں گے نہیں۔ تمام مسلمانوں نے اسی وقت اعلان کر دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قرآن کریم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، مجھ پر میرے نبی پر ایمان رکھنے والوں، انما الخمر، شراب حرام ہے۔ میرے تیرے جیسے ہوتے نا وہ جی پینا ہی تو حرام ہے نا، چلو آئندہ نہیں خریدیں گے، پیسے تو بنائیں نا۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا۔ قوم تھی ایک بڑی سمجھدار، اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے، ان کو اعلان کر دیا، خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو، باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے۔ خدا نے حکم دے دیا۔ اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے، اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے، کبھی بڑی پریشانی ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ اور دنوں میں تو ملتی نہیں، بڑی کم ملتی ہے، اور ہفتے کے دن یوں سامنے پھرے۔ بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا، جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے، ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے، بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے، تو کہنے لگا میاں پکڑنا ہی منع ہے نا؟ کہ ہاں۔ کھانا منع ہے نا؟ کہ ہاں۔
دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ، اس میں پانی بھرو اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ، اتوار کو قابو آ جائے گی۔ پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم، 9واں سپارہ ہے، ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، گپ نہیں ہے۔ گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے، یا میں بھی گپ سناؤں؟ فرمایا بس الہم عن القریۃ التی کانت عاقرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم۔ مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا، مکر کر لیا، کھیل کھیلا دین کے بارے میں، اچھا جی پکڑیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، منع ہے۔ آگے پارٹی بن کے، ہاں جی مولوی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، اکٹھا کرنا دھکیلنا مچھلیوں کو منع، دکھاؤ کہاں ہے۔ ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے، کھانا حرام ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے، پکڑنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، دھکیل کر گڑے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے۔ اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے۔ زمان بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی صحابی ہے، دور و دراز کا باشندہ ہے، اجنبی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والا، سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اے لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے۔ قریب ہوا، عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں۔ اس کے بعد کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی، قرآن کریم اترا آپ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ہر بات میں اس نے یہی بات کہی کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیا آپ نے 5 نمازوں کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر قسم کھا کر کے کھلا کر کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے، امت کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حج کے بارے میں پوچھتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتا ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اور توجہ کرنا یہ ارکان دین پوچھ کر واپس ہونے لگا اور کہنے لگا واللہ قسم اللہ کی لا ازید ولا انقص منہ، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، ارکان دین پہ عمل کروں گا، اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ 10 قدم پرے کو گیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو آ میں تمہیں دکھاؤں، وہ زمان بن سلبہ تمہارے سامنے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا۔ صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا۔
ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے دین بن جاتا ہے. اب بنا لیا نا انہوں نے تو کہنے لگے جی پکڑنا حرام ہے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا کھانا حرام ہے، تکیل کر اکٹھا کرنا گڑے میں داخل کر لینا حرام کوئی نہیں. اس میں حرج کیا ہے؟ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے. انجان لوگ بیچارے ان پڑھ رسومات میں پھنسا رکھے. کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا، پانی اس میں ڈالا، مچھلیوں کو اکٹھا کیا، اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی. اب آدائی اور لوگوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم نے بھی مکر کیا، تجویز بنائی، میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا. اور قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا. پہلا سپارہ ہے، اب آیت آتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو سوئے آدمی تھے، بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں. اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے. شکلیں بدل گئی پروردگار عالم. سوئے آدمی تھے، اٹھے بندر بھولو بن گئے. کیوں میرے دین میں مداخلت کی؟ کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی؟ بڑے بڑے بدلے لوگ. کوئی قوم شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں، ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے دعا مانگی، الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا. خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے، انسان بنا پھرتا ہے، حسین بنا پھرتا ہے، خوبصورت بنے پھرتے ہو. یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا، ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے. پتہ چلو کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا، کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا. اور صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں. کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر، عورتوں پہ وقت آیا، مردوں پہ وقت آیا، مگر نہیں بدلے. کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری جرت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا. ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہے. اتنی جرت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان، عظمتوں والا انسان، جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے،
اس کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درہ مارا، مجھے بدلہ دلواؤ، فلانے آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ۔ کیونکہ کام میں مشغول تھے، فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا۔ وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا، فاروق کے دل کو دھچکا لگا۔ یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے، عمر و فاروق و خطاب کے بیٹے، تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا، اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے، قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے فرق اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیٹ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے، درہ مار لے، بدلہ لے لے، قیامت میں بدلہ نہ مانگا۔ کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، وہ تو اتنا ڈرتا ہے، اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برسے ہو، ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ کیا بات ہے، جنت ہماری، ہمارے باپ دادا کی۔ ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے، جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے، جان کو بن رہی ہے۔ قرآن نے اعتراف کیا، گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا، پھر بھی خدا کو پکارا، پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرتابی نہ کی۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہماری، میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، آخر جوتوں کے لیے بھی کہتی ہیں، کپڑے کے لیے بھی کہتی ہیں، موقع بموقع زیورات کے لیے بھی کہتی ہیں، اور ہزاروں باتیں ہیں، اور ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں، کالی کملی والے کی گھر والی ہے۔ فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا۔ ہماری ماؤں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو، گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے، ان کی گود میں کالے کملے والے کا سر ہے، ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے۔ اور خوراک کا یہ عالم ہے، پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں، یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو، کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا۔ اللہ اکبر، ہماری ماؤں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی
کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے، کئی مہینے 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو، کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو۔ اندازہ لگائیں آپ، بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا۔ زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں۔ اتنی سی بات عرض کی ہے، کالی کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے، ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔ آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں، احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی۔ تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی، ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی، یا میرا میں نے تمہیں۔ مزید اصلاحی بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔